نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حساده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ مما سقت السماء وما سقي بعل العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میں بحیثیت عامل اس پیداوار سے جو آسمان کے پانی یعنی بارش اسے سیراب ہوئی اور جو زمین نہر کے کنارے پر ہونے کی وجہ سے سیراب ہوئی یعنی اسے خود سے پانی دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی تو اس میں 10واں حصہ بطور عشر کے حاصل کروں اور جو زمین کنوؤں کے ڈولوں سے سیراب ہو اس میں بطور عشر 20واں حصہ وصول کروں. مسلمان پر جو عبادت مقرر کی گئی ہیں ان میں سے بعض بدنی عبادت کہلاتی ہیں جیسے نماز روزہ، بعض مالی عبادت کہلاتی ہیں جیسے زکوٰۃ عشر وغیرہ، اور بعض دونوں کا مجموعہ ہیں جیسے حج جہاد وغیرہ. مالی عبادات میں زکوٰۃ کو ایک اہمیت حاصل ہے جس طرح سونا چاندی مال تجارت اور مویشی وغیرہ پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ ان کا 40واں حصہ نکالنا فرض ہے. اسی طرح زمین کی بھی زکوٰۃ ہے جسے عشر کہا جاتا ہے. عشر کے مستقل احکام شریعت میں بیان کیے گئے ہیں. بعض صورتوں میں پیداوار کا عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہوتا ہے اور بعض میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ، لیکن فقہا کے عرف میں دونوں کو عشر ہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو جسم عطا کیا اور اس سے متعلق کچھ احکام ذکر کیے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا، اس کے متعلق بھی احکام ذکر فرمائے ہیں. اسی کے دیے ہوئے جسم اور مال کو اسی کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے تو اللہ راضی ہوتے ہیں، دنیا میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آخرت میں جنت عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اللہ اس کے مال میں سے دو جو اس نے تم کو عطا کیا ہے. تو یہ سونا چاندی کرنسی دولت مال مویشی زمین باغات فصلیں کھیت کھلیان وغیرہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں. ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا عبادت ہے اور اس مالی عبادت کا نام زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، قربانی اور عشر ہے. اسلام کے اقتصادی نظام کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام دولت کو ایک جگہ جمع نہیں رہنے دیتا بلکہ اس کو گردش میں رکھتا ہے تاکہ مال دار طبقہ مال کی کثرت و فراوانی کی وجہ سے غرور، تکبر اور ظلم پر نہ اتر آئے. اسی طرح غریب بھی احساس کمتری کا شکار ہو کر مایوسی اور جرائم کا مرتکب نہ ہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جہاں لوگوں کی معاشرتی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہاں اس کا روحانی فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے، کیونکہ مال بے جا محبت جب دل میں اترتی ہے تو انسان اپنے مقصد تخلیق سے یکسر غافل ہو جاتا ہے. چنانچہ اسلام نے مال کے متعلق چند عبادات مقرر فرمائی ہیں تاکہ معاشرہ ظلم و ستم اور جرائم سے پاک و صاف رہے. اسلام کے اس اقتصادی نظام کا ایک جز عشر بھی ہے. جس طرح سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ لازم ہے، اسی کا نام عشر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے فصلیں اور باغات پکنے کو ہیں، اس لیے عشر کے متعلق کچھ احکام، وجوب، مقدار، شرائط، عام احکام شریعت اور عشر میں فرق، مصارف اور چند متفرق مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے.